الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اللہ کے احسانات کے بعد اگر ہم پر سب سے زیادہ کسی کے احسانات ہیں تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے احسانات ہیں۔ اور جب ہم ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے، مبارک زندگی کو سنیں گے، تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ایک مرتبہ ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں، اور آپ اندازہ لگاؤ کہ جب ہمارے نبی خوش ہوتے ہوں گے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش چہرے کو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش چہرے سے فائدہ اٹھایا۔ آپ ناراض مت ہونا، لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اگر ہماری بیویاں ہمیں خوش دیکھے تو نہ جانے کیا سے کیا درخواست ہو سکتی ہے، لیکن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھ کر فرمایا، میرے محبوب آپ میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجئے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی نے دعا مانگی، اللہم اغفر لی عائشۃ، اللہم اغفر لی عائشۃ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہمارے نبی نے دعا مانگی، الہ العالمین عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، وہ گناہ جو عائشہ سے پہلے ہو گئے ہو، وہ گناہ جو عائشہ سے بعد میں ہو جائے، وہ گناہ جو عائشہ سے کھلم کھلا ہو جائے، وہ گناہ جو عائشہ سے کھل کر ہو جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نعوذ باللہ، کیا ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گناہ کرنے والی عورت تھی؟ بولو نہیں، شان والی عورت تھی۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی گزاری ہے، ہم اپنے بچوں کی شادیاں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، لیکن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا فیصلہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر کیا ہے، اور ہمارے نبی کو ایسے موقع پر ساتھ دیا ہے جس وقت حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر دو دو پتھر باندھ کر زندگی گزارتے تھے۔ خود اماں عائشہ فرماتی ہے، ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی وجہ سے کیفیت یہ ہو گئی کہ حضور میں بیٹھنے کی طاقت نہ رہی۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں۔ اماں عائشہ نے فرمایا، میرے محبوب آپ تو اللہ کے نبی ہیں، شان والے پیغمبر ہیں، آپ کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے، کب تک یہ دکھوں میں، کب تک یہ تکلیفوں میں زندگی گزارو گے؟ اب تو اللہ سے روزی مانگ لو، اللہ اپنے دشمنوں کو روزی دیتا ہے تو آپ کو بھی روزی دے دے گا۔ اور میرے بھائیوں، یہ ہم سب کا خیال غلط ہے، ہمارے نبی غریب تھے، ہرگیز غریب نہیں تھے، ہمارے نبی امیروں کے امیر تھے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ جو لوگ مدینۃ المنورہ گئے ہیں انہوں نے احد پہاڑ کی سائش کو دیکھا ہوگا۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا، میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر آپ چاہے تو یہ احد کا پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ سونے کا بن جائے، بلکہ جہاں جہاں آپ چلیں گے یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلتا رہے گا۔ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا، الہ العالمین میں نہیں چاہتا کہ یہ احد پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے
مجھے ایک دن روزی ملے، ایک دن فقر و فاقہ کرنا پڑے، جس دن مجھے روزی ملے گی اس دن میں تیرا شکر ادا کروں گا، اور جس دن مجھے فقر و فاقہ کرنا پڑے گا اس وقت میں صبر کروں گا، شکر کر کے میری امت کے مالداروں کو سبق سکھلاؤں گا، اور صبر کر کے میری امت کے غریبوں کو سبق سکھلاؤں گا۔ اور حیات الصحابہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے محبوب ہمیشہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھے، نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے لیکن افضل یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ ابو ہریرہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہمیشہ آپ افضل پر عمل کرتے ہیں، آج میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ابو ہریرہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کو دل چاہتا تھا لیکن بھوک نے اتنا پریشان کر دیا ہے، بدن اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ محمد میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہے، اور حیات الصحابہ کو اپنی زندگیوں میں یہ گجراتی میں بھی کتاب موجود ہے، سب سے بہترین سیرت کی کتاب اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو حیات الصحابہ، جس میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو محفوظ کیا گیا ہے، صحابہ کرام کی زندگی کو محفوظ کیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت مجھ سے دیکھی نہ گئی، میں رونے لگا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ رونا چھوڑ دو، جو ثواب کی نیت سے دنیا کی زندگی میں بھوک کو برداشت کرے گا، بولو ہم روزے میں برداشت کرتے کہ نہیں کرتے، جو ثواب کی نیت سے دنیا کی زندگی میں بھوک کو برداشت کرے گا، تکلیفوں کو برداشت کرے گا، اللہ پاک اس کے لیے قیامت کے دن حساب کو آسان فرما دیں گے۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں، اماں عائشہ نے خوشی کا فائدہ اٹھایا اور اماں عائشہ نے فرمایا میرے محبوب آپ میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجئے۔ ہمارے نبی نے کیسی پیاری دعا مانگی، الہ العالمین عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، وہ گناہ جو پہلے ہو جائے، وہ گناہ جو بعد میں ہو جائے، وہ گناہ جو کھلم کھلا ہو جائے، وہ گناہ جو چھپ کر ہو جائے۔ اماں عائشہ فرماتی ہے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اور خوشی کے مارے میں اتنا ہنسی کہ میرا سر میری گود میں جا ملا۔ بعض دفعہ آدمی بہت زیادہ ہنستا ہے تو بہت جھک جاتا ہے، اماں عائشہ فرماتی میرا سر میری گود میں جا ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کو خوش دے کر فرمایا عائشہ کیا تم کو میری دعا نے خوش کر دیا، کیا تم کو میری دعا نے راضی کر دیا؟ اماں عائشہ فرماتی میرے محبوب کیسے خوشی نہ ہوتی، اس لیے کہ آپ نے میرے لیے کیسی پیاری دعا مانگی ہے۔ بولو میرے بھائیو ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان ہو سکتا ہے؟ آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سچے انسان ہیں۔ پھر بھی حدیث شریف کے الفاظ ہمارے نبی نے قسم کھا کر فرمایا واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاح، عائشہ تجھے میری دعا نے خوش کر دیا ہے۔ ہمارے نبی قسم کھا رہے اللہ کی قسم عائشہ یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگا کرتا ہوں۔ ہم گناہ کرتے رہے، ہمارے نبی ساری زندگی ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے۔ حدیث تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہمارے اکابر علماء میں ایک اللہ کے ولی حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اردو زبان میں کتاب یادگار تقاریر جس میں حضرت کی تقریروں کو جمع کیا گیا ہے، اس میں اتنی بات زائد لکھی ہوئی ہے کہ دنیا کی تمام مخلوق میں اگر سب سے زیادہ ہمارے نبی کو کسی سے محبت تھی تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی۔ پھر بھی اپنی محبوبہ کے لیے، اپنی معشوقہ کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ دعا مانگی ہے، اور ہم امتیوں کے لیے ساری زندگی دعا مانگی ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمارے نبی کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم ہمارے نبی کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، بلکہ یوں سمجھ لو ہم سب کے بدن کی کھال کو اکھیڑ دیا جائے، چمڑی کو اکھیڑ دیا جائے، اور اس چمڑی سے ہم ہمارے نبی کے جوتے بنائیں، پھر بھی ہم ہمارے نبی کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو آج جمعہ کی مبارک رات ہے، کثرت سے درود پاک کا اہتمام کریں گے، کہو انشاءاللہ درود پاک جتنا ہو سکے زیادہ
جتنا پڑھتے رہیں گے اس کے متعلق آئندہ کل زندگی رہی تو بات کریں گے، لیکن آج ایک درود شریف آپ کو بتلا دیتا ہوں. روزانہ دعا بتلاتا تھا، آج ایک درود شریف بتلاتا ہوں. اس درود شریف کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک کاروبار میں بہت زیادہ برکتیں نصیب فرمائیں گے، رزق کی تنگی کو دور فرما دیں گے، اور اللہ پاک حلال پاکیزہ روزی بغیر حساب و کتاب کے نصیب فرمائیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غربت کی شکایت کی، کاروبار کی تنگی کی شکایت کی. ہمارے نبی نے ایک درود بتایا، اس درود شریف کو پڑھنے کی برکت سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس درود شریف کو پڑھنے کا اہتمام کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ 21 دن کے اندر مدینے کے مالداروں میں میرا بھی نام شمار ہونے لگا. تو یہ وہ درود شریف ہے جو آدمی کو 21 دن میں مالدار بنا دیتا ہے. پڑھنا چاہیے ثواب کی نیت سے، پڑھنا چاہیے اللہ کی رضا کی نیت سے، پڑھنا چاہیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن اللہ پاک آخرت بنانے کی فکر کریں گے تو اللہ پاک دنیا ضرور بنائے گا. اب وہ درود شریف کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اتنا تو ہر ایک کو یاد ہے. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، بس آگے یہ بڑھانا ہے. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اب آپ اس درود شریف کو دیکھنا چاہتے، بہت سے احباب لکھوانے کی درخواست کرتے ہیں، تو یہ فضائل اعمال جو ہمارے یہاں موجود ہے 12 نمبر کی حدیث میں یہ درود شریف لکھا ہوا ہے، آپ اس میں سے دیکھ کر بھی یاد کر سکتے ہیں. تو پڑھیں گے انشاءاللہ. اس درود شریف کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک بے حساب حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائے گا، کاروبار کی تنگی کو، رزق کی تنگی کو اللہ پاک دور فرما دے گا. اور حدیث شریف میں یہاں تک لکھا ہے جس کے پاس صدقہ کرنے کی طاقت نہ ہو، غریبوں کی مدد کرنے کی طاقت نہ ہو، یعنی اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ وہ کسی غریب کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر سکے، کسی غریب کا پیٹ بھر سکے، وہ یہ درود شریف پڑھ لے، اللہ صدقہ کرنے سے بھی زیادہ اسے ثواب نصیب فرمائے گا، غریب کے ساتھ ہمدردی کرنے سے بھی زیادہ اسے ثواب نصیب فرمائے گا. تو ہمارے نبی کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں، ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے. جتنا بھی ہو سکے کثرت سے آج کی رات میں درود پاک کا اہتمام، اور کل کا آنے والا دن ہے خاص جمعہ کا دن، اس میں بھی ہم کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.